ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ اس پروگرام ایجنڈا پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم گزشتہ اگست سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی کامیابی یا ناکامی کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہوگا وہ معاشی میدان میں اس حکومت کی کارکردگی ہوگا۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی جو حکومت تھی وہ بڑی ہماری معیشت کو ابتر حالت میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن یہ وہ کھلا راستہ کہ جس سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف تھا، اور خصوصاً اسد عمر صاحب کی جو کہ پوائنٹ پرسن تھے پی ٹی آئی کے معاشی محاذ پر، ہر اس میں کمیٹی میں بیٹھا کرتے تھے وہ پارلیمنٹ کی کہ جہاں پر معیشت کی بات ہوتی تھی ان کے علم میں یہ بات تھی۔ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں معاشی، ان سے نمٹنے کے لیے کوئی نئی سوچ، کوئی مربوط جو ہے منصوبہ لے کر اسد عمر صاحب آئیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب تو آئے اور انہوں نے بلند بانگ دعوے بھی کیے، لیکن جو ہمیں علاج کے لیے نئے نسخوں کی ضرورت تھی وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بڑی جو وجوہات تھیں اسد عمر صاحب کے فیلئر کی یا ناکامی کی بطور وزیر خزانہ، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے کوئی معیشت کو نئی سمت نہیں دے سکے، یعنی کہ 2 مرتبہ انہوں نے منی بجٹ بھی پیش کیا، لیکن اس کے باوجود جو مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال تھی اسی طرح قائم و دائم رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ منڈیوں کا، کاروباری حضرات جو کاروباری افراد ہیں، سرمایہ کاروں کا، ان کا اعتماد جو ہے وہ جیتنے میں ناکام رہے کہ جب وہ زبان کھولتے تھے تو مارکیٹس میں انتشار پیدا ہوتا تھا، مزید بے چینی پیدا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حکومت کے جو ابتدائی مہینے تھے جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کروشل تھے اس حکومت کے لیے، اس میں جو انہوں نے متضاد اشارے دیے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے، اس نے بھی جو ہے مارکیٹس میں بہت زیادہ اضطراب جو ہے وہ پیدا کیا اور جو سرمایہ کاروں کو بالکل فینس پہ لے جا کر بٹھا دیا۔ اسی طرح جو چوتھا تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر اسد عمر صاحب پر وہ یہ کہ جناب انہوں نے اچھی ٹیم نہیں بنائی۔ وہ کہا جاتا ہے انگریزی کا محاورہ ہے کہ یو آر ایز گڈ ایز یور ٹیم، تو اسد عمر صاحب کی ٹیم جو تھی وہ بھی کمزور رہی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسد عمر صاحب کے ہٹانے کا جو فیصلہ ہوا وہ ایک دم اچانک نہیں ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ جو تھا اس پہ جو میری اطلاعات ہیں وہ جنوری فروری سے اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ وزیر خزانہ صاحب عمران خان صاحب کے بہت ہی دیرینہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو وہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر پورا ان کو موقع دے کر 8 مہینے کا دیکھا کہ کیا ان کے مطلب ٹوپی سے کوئی نئی ترکیب نکلتی نہیں نکلتی، لیکن نہیں نکلی تو پھر بحالت مجبوری عمران خان کو یہ سخت اور مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن اسد عمر صاحب یقیناً ناظرین جو ہیں وہ کہتے ہیں ماضی کا حصہ ہوئے، لیکن پاکستان کے جو سلگتے ہوئے معاشی مسائل ہیں وہ بدستور قائم ہیں۔ اور اب سوال جو بہت بڑا سوال ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اب وہ فائنانس منسٹری کو چلا رہے ہیں اور تجربہ کار شخص ہیں، کیا ان مسائل کا، ان چیلنجز کا حل ان کے پاس ہے یا نہیں؟ آج ہم پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، پاکستانی میں کہوں گا کہ ماہر معاشیات میں بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند نام کہ جو کہ ایک عالمگیر ایک میں سمجھتا ہوں کہ شناخت اپنی رکھتا ہے، مصنف ہیں، استاد ہیں اور سابق جو ہیں وزیر خزانہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے آپ ہمیں آج نواز رہے ہیں۔ یقیناً میں جو آنے والے چیلنجز پر بات کریں گے کیونکہ وہی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی حکومت کا وہ ہوگا میک اور بریک پوائنٹ ہوگا کہ کس طرح معیشت کو یہ ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ریکیپ کریں، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں کچھ مرتبہ شریک ہوئے، آپ نے اس میں بھی جو کہتے ہیں ریڈ فلیگز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جس طرح سے اس وقت حکومت اسد عمر صاحب مینج کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسد عمر صاحب کی ناکامی کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟ جی سر۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے معاشی حالات میں 2 نمایاں بہت بڑے ڈیفیسٹس تھے۔ ایک تو آپ کا جو جسے ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ برآمدات درآمدات میں فرق، اور اس کے علاوہ آپ کے ریمیٹنسز میں آنے کا جو رجحان ہے۔ دوسری طرف ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ، اور پچھلی حکومت جاتے جاتے آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 19 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئی، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے۔ دوسری طرف بجٹ ڈیفیسٹ بھی تقریباً 2,500 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا، یعنی کہ 6.5 سے بھی زیادہ فیصد ہماری جی ڈی پی کا۔ لہٰذا آنے والی حکومت کے لیے سب سے زیادہ پرائرٹی ان 2 چیزوں کی تھی، خاص طور پہ
اگرچہ ہم روپے تو چھاپ سکتے ہیں مگر ڈالر نہیں چھاپ سکتے، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت تو ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایسے لیول پہ لائیں کہ ہم اس کی فائنینسنگ کر سکیں۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ فیل نہیں ہوئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نمایاں طور پہ خاص طور پہ جنوری کے بعد سے کمی آئی ہے، اور اس وقت اندازہ یہ ہے کہ یہ سال بھر میں تقریباً 11.5 سے 12 ارب ڈالر کی رینج میں رہے گا، یعنی کہ کمی تقریباً 7 سے 7.5 ارب ڈالر تک ہم حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اچیومنٹ ہے، مگر اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کمی جو آئی ہے وہ امپورٹس میں آئی ہے۔ البتہ ہمارے ایکسپورٹس میں اس کے باوجود کہ ہم نے بے شمار انسینٹیوز دیے، کرنسی کو 35% گرایا، ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک ایریا آف فیلئر ہے۔ بجٹ کے معاملے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجٹ میں کافی حد تک ناکامی بھی یا فیلئر ہوا ہے۔ آج پوزیشن یہ کہ آپ کے ریونیوز میں نہ ہونے کی اضافہ ہے، اور دوسری طرف خرچے خاص طور پہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بے شمار اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو کاٹا، 30% کاٹا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سلو ڈاؤن کیوں شروع ہوا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی اس حکومت کی کہ کرنٹ سپینڈنگ روکتے، البتہ انہوں نے جا کے پروجیکٹس کے پیسے روک دیے، اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں آج آپ کا ڈیفیسٹ 7% آف جی ڈی پی، یعنی کہ تقریباً 2,900 ارب تک جا سکتا ہے۔ تو ایک مکسڈ پرفارمنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ فائنینس منسٹر کو آپ جو بھی ہو اس کو بجٹ سے 1 مہینے پہلے فارغ نہیں کرتے۔ اگلے سال کا بجٹ 24 تاریخ کے مئی کو آنا تھا۔ آپ کا جو تجربہ ہے، ہم نے جو سنا ہے، جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا معاشی ماہرین سے، مارکیٹ کے پلیئر سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی پہلے سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا کام، سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ وزیر خزانہ کی اور ان کی ٹیم کی تھی، وہ تھی سینٹیمنٹ کو ٹھیک کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 8 ماہ میں انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے، کوششیں ضرور کی ہوں گی کہ جس سے جو ہے کہ مارکیٹ کا اعتماد جو ہے، انویسٹرز کا، سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ جیت سکیں۔ تو یہ جو بہت بڑی ناکامی، باقی یقیناً بالکل آپ نے درست کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو جاری خسارہ ہے اس کو کم کیا، لیکن جو ایک براڈر اگر ہم پکچر میں دیکھیں، معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب، تو اس میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی۔ جی میں سمجھتا ہوں جی ایک چیز جس نے بہت حد تک انسرٹنٹی پھیلایا وہ یہ سلسلہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں۔ جناب وقتاً فوقتاً کبھی یہ ہم نے سنا کہ ہم جا رہے ہیں، اور سلسلہ جاری ہوا، پھر ہم سنے کہ جی نہیں، ہم تو ان کے جو کنڈیشنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اس طرح سے ایک طرح سے کنفیوژن پیدا کی گئی۔ پاکستان کے پاس میری رائے یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، البتہ کہ جو میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ متضاد جو تھے، جو اشارے مل رہے تھے، اس نے بہت ہی مارکیٹس کو جٹری کیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی جو کہتے ہیں کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ان کا کہنا یہ تھا، اور بار بار انہوں نے کہا، کئی موقعوں پہ کہا کہ گن جو تھا وہ پچھلی حکومتوں کا چھوڑا ہوا تھا۔ ہماری ناکامی یہ ہوئی کہ ہم یہ سمجھا نہیں سکے کہ کتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ ملک کو درپیش ہے، خصوصاً توانائی کے شعبے پہ اور معاشی محاذ پر۔ کس حد تک جو یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے عمران خان صاحب کا، جو کمیونیکیشن گیپ تھا، یہ بھی ایک وجہ بنا کہ صحیح طرح سے یہ اپنے کیس کو پلیڈ نہیں کر سکے، پہنچا نہیں سکے عوام تک؟ دیکھیں، کوشش تو انہوں نے بہت کی ہے، اور خاص طور پہ کرپشن وغیرہ پہ میرے خیال سے تقریباً ہر روز ہم سنتے رہے ہیں جی۔ مگر جو پرابلم ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 مہینے ہو چکے ہیں، اور اب یہ کہنا کہ پچھلی حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے ہم اس لیول پہ گر چکے ہیں، یہ اب کچھ نامناسب سا لگتا ہے۔ انہیں اگر وہ پہلے ہی آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے اکتوبر نومبر میں، تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جو اقدامات ہم اب لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ جو ہمیں جو ملا ہے ورثے میں وہ تباہی تھی، مگر اب یہ کہنا نامناسب ہوگا، اور اس لیے شاید سیاسی طور پر جو اقدامات ہمیں لینے ہیں ان میں کچھ مشکلات پیش آ رہے ہیں۔
بہت پیش آئیں گے. اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال یہ جو ہم بات کریں براڈر پکچر کی, وہ کچھ فیصلے ایسے تھے کہ جو بہت میں سمجھتا ہوں اکنامک ایکسپرٹس نے اس پہ ریڈ فلیگز دکھائے تھے. جیسے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا, بلینز آف ڈالرز کی ہمارے ہاں جو ہے ریمیٹنسز آتی ہیں, لیکن کیونکہ اس کی صحیح طرح سے ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا تو 18 سے 20 ملین ڈالر جو ہیں اس پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ سے ریز کیے گئے. اچھا اسی طرح سب نے منع کیا کہ جی سرمایہ پاکستان نام سے جو آپ کمپنی بنا رہے ہیں وہ بنانا مطلب ہے کوئی بالکل بیکار کا ایفرٹ ہے, کیونکہ جو ایلنگ ہماری بیمار صنعتیں ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا پرائیویٹائزیشن حل ہے. یہ بھی ایک میرے خیال میں سے عمر صاحب پہ بہت اس پہ تنقید ہوئی. پھر یہ بھی ہوا کہ جی جس طرح کی ٹیم بنا رہے تھے کہ عارف صاحب اگر ان کے فائننس سیکرٹری تھے جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا فائننس کا, اور ان کو پچھلی حکومت سے ورثے میں ملے, انہوں نے ریٹائرمنٹ کے دنوں تک جو تھا اپنے پاس رکھا. ڈی جی ڈیٹ کا محکمہ حفیظ پاشا صاحب وہ اکتوبر 2018 سے اپریل میں جا کے اس کو بھرا گیا. پی آئی بی آکشن کیے گئے لیکن اس میں ڈی جی ڈیٹ نہیں تھا, اس میں غلط فیصلے کیے گئے, غلط کوٹس جو تھے وہ ریکارڈ. اچھا پھر ایک جو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اسٹیٹ بینک کے آپ کے علم میں ہوگا 6 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ 21 مارچ کو ریٹائر ہوئے, ان کی جگہ خالی ہوئی, 1 مہینہ گزر گیا, ان کی ابھی تک نئی نومینیشن نہیں آئی. یہ فکس ٹینیور کی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ بڑے محاذ پہ غلطیاں نہیں ہوئیں. یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے اپنا کھیل نہیں کھیل سکے. جی سر. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک مناسب ہے. میں نے وقت کچھ گزرا ہے منسٹری آف فائنانس میں تقریباً 20 سال پہلے. اس وقت جو کیپیسٹی منسٹری آف فائنانس میں موجود تھی وہ نے ہمیں بڑا ساتھ دیا, اور ہم مختلف پروگرامز کے نیگوسیشن میں کامیاب بھی ہوئے. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری منسٹری آف فائنانس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ ہمارے پاس ایک پوزیشن ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے منسٹری میں, جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل اکنامک ایڈوائزر. یہ ایک بہت ہی سینئر کامیاب اکانومسٹ ہوتا ہے جس کو فسکل پالیسی کے بارے میں خاص طور پہ کافی نالج ہوتی ہے. اس وقت منسٹری آف فائنانس میں ایک کوئی سیریس پروفیشنل اکانومسٹ نہیں ہے. اور افسوس یہ بھی ہے کہ اسد عمر صاحب تو بڑے قابل فائنانس کے آدمی ہیں مگر وہ اکانومسٹ نہیں تھے. بالکل. لہٰذا کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے, اور یہ کیپیسٹی کنسٹرینٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے ان کے پرفارمنس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. آپ کی بات بالکل مناسب ہے. اچھا یہ جو آپ نے مطلب ہے اٹھائی بات, اور میرے خیال میں بڑی اہم کیپیسٹی کی بات. گزشتہ روز میری ایک نوجوان ان سے بات ہو رہی تھی اکانومسٹ سے. انہوں نے کہا جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس طرح سے معیشت کو مینج کیا جا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اولڈ بوائز کلب بنا ہوا ہے. وہ 18-20 نام ہے کہ 1998 میں بھی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, 2013 میں بھی وہی بنے, گھوم پھر کے پھر مطلب حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں, وہی ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں. ان کی کوئی قابلیت میں کوئی وہ نہیں کر رہا, چیلنج نہیں کر رہا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نیا خون, جیسے آپ ایک زمانے میں جب ایک فریش آپ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے, آتے ہی ایک آپ نے اپنا امپیکٹ ڈالا تھا بطور ایک نوجوان ایک ماہر معیشت کے, وہ ہمارے یہاں گیپ کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہی چند بینکر, وہی چند ماہر معیشت جو ہیں وہی چیزوں کو رن کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کیپیسٹی کی بات کی کیوں اتنی وہ ہے, کیونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے بھی ہے, تو میرے سوال میں بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے یہ آپ سے. دیکھیے ہمارے ملک میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اور میری ساری زندگی گزری ہے ٹیلنٹ کو ابھارنے میں. میں نے تقریباً کوئی 20 پی ایچ ڈیز اور تقریباً 300 ایم فلز کروائے ہیں, اور جو ٹیلنٹ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں دیکھا ہے, اور میں جب وزیر تھا تو میں نے پوری کوشش کی تھی ینگ سے ینگ لوگ لائیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکنامک ایڈوائزر کے طور پر ڈاکٹر اشفاق کو لے آیا تھا اس وقت 97 میں. ایسے موقع ہمیں دینے چاہیے. آپ کی بات بالکل مناسب ہے. ہم جیسے لوگ جو اب پروفیسر ایمریٹس ہیں, ہمیں ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایگزیکٹو پوزیشنز میں آئیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ٹیلنٹ ہے اس کو ابھاریں, اور ایڈوائس جو بھی مانگے بیسڈ آن ایکسپیرینس اینڈ ریسرچ ہم ضرور خوشی سے وہ فراہم کریں. مگر ایگزیکٹو پوزیشنز میں اب ہمارے آنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ جنریشن ہیز ٹو کم, اس لیے کہ اگلے 20-25 سال کا کام
بہت ہمارے سامنے بہت مشکل حالات آگے ہیں، اور اگر ہم نے ینگر جنریشن کو ابھارا نہیں تو I'm afraid جو حال آپ کا منسٹری فائنانس میں آج ہے وہ سارے ملک میں ہوگا۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اس لحاظ سے بھی بالکل مناسب ہے کہ نئی سوچ، نئی فکر کی ضرورت ہے، نئے ویژن کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم ذرا ماضی پہ ہم نے بات کی، ایک اور سوال جو آپ نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ جی یہ جو فیصلہ کیا حکومت وقت نے ابھی گھوڑا تبدیل کرنے کا، کہ یہ کام جو ہے IMF سے نیگوسیشنز کے بعد بھی ہو سکتا تھا، بجٹ کے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اور خیال بھی اس کے جواب میں آتا ہے کہ جناب تاکہ اگر نیا وزیر آنا ہی تھا تو اس کو اونرشپ ملنی چاہیے اپنی اس کی بجٹ کی، یہ نہ ہو کہ اس پہ ایک بجٹ تھوپ دیا گیا ہو۔ کیا کہیں گے کہ جو ہٹانے کیا ٹائمنگ تھی اس پہ، مطلب آپ نے کہا کہ مناسب نہیں تھا، لیکن جو دوسرا زاویہ ہے کہ جی اگر اب نہ کرتے تو کب کرتے؟ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا ایک لمبا چوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم بجٹ کو پریپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں دسمبر جنوری سے، اور بجٹ عام طور پہ اینڈ آف مئی یا ارلی جون پیش ہوتا ہے، اور یہ طے بھی ہو چکا تھا کہ 24 مئی کو پریزنٹ ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ یہ دیکھیے اس وقت منسٹری میں یہ حال ہے کہ ایک نیا فائنانس منسٹر ہے یا ایڈوائزر ہے اور ایک نیا فائنانس سیکرٹری ہے جناب۔ اب یہ دو شخص ایٹ دی ویری اینڈ آف دا پروسیس آئے ہیں۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کیا اسد عمر صاحب نے کیا وہ ایسی چیز کی ہے کہ ان کو تقریباً 1 مہینہ اور نہیں رکھا جا سکتا تھا، وہ فائنانس بل پاس کرواتے، پھر ایک طرح سے in a sense of having accomplished something he could have then left with honor۔ یہ جو انہوں نے لاسٹ منٹ کیا ہے، یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور مجھے بھی بالکل سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں آلریڈی ہمیں یہ انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ IMF کا جو مشن پاکستان آ رہا تھا وہ اب سگنیفیکنٹلی ڈیلے ہو چکا ہے، اور ہر ہفتہ ہر مہینہ کاؤنٹس ٹوڈے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، you can't delay things anymore، اور اس چینج کے بعد خطرہ یہ ہے کہ ڈیلے ہوگا۔ ہاں، فیصلوں میں بالکل یقیناً پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں IMF پہ بڑا تفصیل سے آپ سے بات کروں گا پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں، اگلے سیگمنٹ میں، لیکن اگر آپ نے کہا کہ جی نئے فائنانس منسٹر، نئے جو ہیں وہ سیکرٹری فائنانس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیم کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جب حفیظ شیخ صاحب جب انہوں نے سنبھال لی ہے اپنا، مطلب ہے کہ کہتے ہیں اپنے عہدے کی ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں، کیا بڑے ان کو مسائل درپیش ہے؟ 3-4 جو بڑے مسائل ایک دم ان کے سامنے ایک افرید بن کر کھڑے ہوں گے، کیا ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو بجٹ کو فائنلائز کرنا ہے، اور اس آنے والے سال کا بجٹ 19-20 کا بجٹ جو ہے اس کی خاص نمایاں جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ 7% GDP، یعنی کہ تقریباً 2900 ارب تک جا چکا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، اور اس کے نتیجے میں بوروئنگ بے تحاشا ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ جو اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ نے اس سال بورو کیا ہے وہ پچھلے 70 سال نہیں کیا تھا۔ ایک سال میں 70 سال سے زیادہ بوروئنگ کی ہے اس حکومت نے۔ This is completely unacceptable۔ تو جو نئے فائنانس ایڈوائزر صاحب آئے ہیں انہیں 2 چیزیں کرنی ہے، ایک تو بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے اور اس کو فائنانس کرنے کا مناسب طریقہ ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، کم کس طرح کریں گے؟ آپ کو 2 چیزیں کرنی ہوں گی۔ آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو تو تقریباً 30% کاٹ دیا ہے آلریڈی، اب کتنا اور کاٹیں گے؟ کتنے اور بے روزگاری کی گنجائش نہیں ہے؟ صحیح۔ تو اب آپ کو ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا، اس سال گروتھ ریٹ 3-4% مشکل سے ہوگی۔ آپ کو اگر IMF پروگرام میں گئے آپ تو کم از کم 25 سے 30% ریونیو بڑھانا پڑے گا۔ کس طرح بڑھائیں گے آپ؟ کچھ سوچا ہے؟ دوسری طرف آپ کو خرچے کم کرنے، یہ حکومت جب آئی تھی تو بہت یہ ایک ہنگامہ تھا کہ ہم کاسٹ کم کریں گے، ہم اکانومی کریں گے، اور آغاز میں یہ کچھ کیا بھی۔ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 20% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے نان سیلریڈ جو خرچے ہیں وہ تقریباً 900 ارب ہیں، اس میں کم از کم 15 سے 20% تو کمی آ سکتی ہے اگر آپ اس کو ٹھیک سے مینج کریں۔ درست، مگر اس پہ کوئی اقدامات نہیں لیے گئے۔ تو یہ بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ میں اور اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ
جی میں آپ کو خطا کلامی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ ناظرین لینا ہے وقفہ. پاشا صاحب بڑی دلچسپ، بہت ہی کہتے ہیں نا کہ پرٹیننٹ، بہت ہی اہم قسم کے اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، لیکن وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آ کر میں چاہوں گا کہ اپنے اس نقطے کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کرو، اور ہم پوچھیں گے کچھ IMF کے حوالے سے کیا جو ہیں چیلنجز درپیش ہوں گے جب پاکستان IMF کے پروگرام کی طرف جائے گا، اور کچھ معاشی ٹیم کے حوالے سے بھی کہ ٹھیک ہے حفیظ شیخ صاحب آ گئے، ایک مستند نام ہے، لیکن جو باقی لوگ آئے ہیں، کچھ ہم نے دیکھا جو اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اس میں کچھ متنازع چہرے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. اور پاشا صاحب بہت ہی پاشا صاحب جو آپ ابھی اعداد و شمار دیکھ رہے تھے بالکل چشم کشا آنکھیں کھولنے والے تھے. اچھا اسی طرح میں اگر آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ جو معاشی نمو کی اگر بات کریں، ADB کے نمبر سب کے سامنے آ گئے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں 3.9% ہوگی ہماری گروتھ، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی 3.4 ہوگی، IMF 2.9، اور اگلے سال کے لیے بھی بہت ہی لو گروتھ کی یہ تینوں جو ہیں ایجنسیز جو ہیں پیش گوئی کر رہے ہیں. کیا اثرات ہوتے ہیں؟ لو گروتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ جی یہ بہت مناسب سوال کیا آپ نے. البتہ میں جو یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے اعداد و شمار ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا پنچ آف سالٹ سے لینا چاہیے. ہم نے ایک میکرو اکنامک فریم ورک تیار کیا ہے، میرے PhD اسٹوڈنٹس اور ہم نے مل کر، ہم انشاءاللہ اس کو پبلک ڈومین میں لائیں گے. البتہ اگر گروتھ ریٹ 3 اور 4% کی رینج میں رہی تو اس کے دو بہت بڑے نتائج برے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. اب پاکستان میں ہمیں سالانہ تقریباً 18 لاکھ نئے جابز پیدا کرنے ہوتے ہیں اگر ہم انپلائمنٹ ریٹ کو کم رکھیں، اسی لیول پہ رکھیں جو تقریباً 6% تھا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر 3 سے 4% گروتھ ہوئی آپ کی تو آپ مشکل سے 8 یا 9 لاکھ جابز کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ سوچیں کہ تقریباً 8 لاکھ سے تقریباً 10 لاکھ تک کے بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال آپ کا گروتھ ریٹ کم رہا تو اس وقت جو انمپلائمنٹ ریٹ 6% ہے وہ بڑھ کر 9 سے 10% تک چلے جائے گا. اور اس کے ظاہر سماجی اثرات ہوں گے بہت زیادہ ہے. جی اس میں خاص طور پہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بچوں کا جو پڑھ لکھ کے نکل رہے ہیں اور اس وقت 2-3 سال ڈھونڈتے ہیں نوکری کی تلاش میں. اگر آپ نے ان کے ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک صورتحال ہوگی. PTI آنے والی حکومت نے ان کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی یہ کہہ کر کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ جو ہیں گھر بنانے ہیں یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب میں سے پہلے کہ IMF کی طرف بڑھوں، میں 1-2 سوال اور جو ہیں بات جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یو آر ایز گڈ ایز یور ٹیم کیسی بنتی ہے. یقیناً حفیظ شیخ صاحب ایک بہت ہی وہ بھی ایک مستند نام ہے، تجربے کار جو ہیں وہ شخص ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک نیا اکنامک ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب جو کہ میرے خیال میں وہ بھی بہت تجربے کار ہیں، ہی نوز ہز جاب ویل. اس میں 5 اراکین اور ہیں جس میں میں کہوں گا کہ ایک تو شوکت ترین صاحب ہیں، شبر زیدی صاحب ہیں، سلیم رضا، صادق سعید صاحب اور شیر اعظم صاحب. 5 ان افراد میں سے 4 لوگ جو ہیں بینکر ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ چیلنج ہمارا فسکل ہے، چیلنج ہمارا انرجی سیکٹر پر ہے، اور ہم بینکار کو جو ہیں بورڈ میں لے کر آ رہے ہیں کہ جو کہ مدد کرے گا پالیسی فارمیشن کے اندر. تو اور بینکرز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں پبلک ریلیشنز میں اچھے ہوتے ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، لیکن اکانومسٹ نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں جو کمپوزیشن ہے کیا اطمینان بخش ہے؟ یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ہمارا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جس میں معاشی ایکسپرٹس تھے ان کو شاید تقریباً فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ اپروپریٹ. دوسری طرف اگر آپ نے ایک نئی اس طرح کی کمیٹی بنائی ہے، اگر یہ کمیٹی بیکمز اے پیرلل اسٹرکچر ٹو ڈیسیشن میکنگ بائی دا فائنانس منسٹر یا ایڈوائزر تو یہ بہت انپروپریٹ چیز ہے.
آپ اگر ایسی کمیٹی بنا رہے تھے تو اس کمیٹی کا چیئرپرسن یا کنوینر ہمارا فائنانس منسٹر یا فائنانس ایڈوائزر ہونا چاہیے. اب وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس جہانگیر ترین صاحب کا بارے میں تو آپ کو پتا ہے, ہاؤ کین ہی ہیڈ اے پبلک کمیٹی. دوسری طرف بینکرز اتنے زیادہ لانے کی مجھے کم از کم یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے انشورنس پالیسی ہے کہ اگر ریزروز بہت زیادہ گر گئے, جس کا خطرہ ہے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں, تو شاید یہی بینکر دوڑ داڑ کے کہیں سے پیسے کچھ لے آئیں گے. اچھا تو ان کو وہ کام کرنے دیں. وائی شوڈ وی ہیو اے کمیٹی؟ اچھا یہ حکمت عملی تو نہیں ہوئی پاشا صاحب, یہ کوئی حکمت عملی تو نہیں ہوئی. بات ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ غلط بات ہے. وائی شوڈ یو ہیو اے کمیٹی which is parallel to the Ministry of Finance؟ یہ تو بالکل ہی غلط ہے, اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہمارے نئے فائنانس ایڈوائزر صاحب اس بات کو مان لیں گے. یہ تو غلط ہے. بالکل درست آپ نے کہا کہ متنازع فیصلہ ہے, کیونکہ سوال بہت ہے. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کو چلائیں. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں اچھے اکانومسٹس ہیں. بیچ میں فائنانس منسٹری had stopped consulting the economic advisory council. اچھا خاصا انہوں نے میکرو اکنامک فریم ورک پہ کام کر کے دیا ہے, اس کو استعمال کریں. استعمال کرنا چاہیے. میں اسی سے ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک اس میں ہم ایک لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ جی 5 میں سے 4 بینکار ہیں, اور بھی ہم تعیناتیاں دیکھتے ہیں, اس میں مجھے ایک بینک کا, کیونکہ بینکاروں کی بات ہو رہی ہے, تو ایک بینک کا پلڑا بڑا بھاری نظر آتا ہے, اور وہ ہے سلک بینک. اور سلک بینک آپ کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فیلنگ بینک نہ کہیں ناظرین, تو وہ اسٹرگلنگ بینک ضرور ہے. شوکت ترین صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ ممبر اکنامک ایڈوائزری بورڈ انہیں بنایا گیا, یہ اسپانسر ہیں سلک بینک کے. اچھا اسی طرح طارق اقبال خان ہیں, ان کو چیئرمین آڈٹ اوور سائٹ بورڈ بنایا گیا, یہ ڈائریکٹر ہیں سلک بینک کے. اسد عمر صاحب نے ان کو تعینات کیا. خالد عزیز مرزا, یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے, چیئرمین ایس سی سی پی پالیسی بورڈ ہیں, یہ بھی ڈائریکٹر ہیں سلک بینک کے. صادق سعید صاحب ممبر ایس سی سی پی پالیسی بورڈ, یہ نئے بورڈ اس کے جو ممبر ہیں, یہ بھی فارمر ڈائریکٹر ہیں سلک بینک کے, اور شیئر ہولڈر ہیں آج بھی سلک بینک کے. یہ ٹھیک ہے نا. اچھا بہت ہی ایلیٹس مائنڈ سیٹ کے ہیں, بڑے اچھی انگریزی بولتے ہیں, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سب لوگ سلک بینک کے. نان آفریدی ایک اور نام, چیئرمین NIT اینڈ ممبر پالیسی بورڈ SCCP, یہ بھی جو ہے ایڈوائزر ٹو چیف ایگزیکٹو ہیں سلک بینک کے. اسد عمر صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا جب یہ MD اسٹاک مارکیٹ تھے, اس وقت بھی بہت زیادہ تنازع بنے تھے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اننیسیسری کنٹروورسیز ہیں, ان سے کیا حکومت کو دور نہیں رہنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ بینکار کو پھر ایک ہی بینک میں, جو کہ ہمیں پتہ ہے اسٹرگلنگ بینک ہے, اگر اٹ از ناٹ اے فیلنگ بینک, تو ان کے اتنے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے نئے فائنانس ایڈوائزر جو آئے ہیں انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اور اگر آپ کو بینکنگ سیکٹر سے لوگ لینے ہیں تو یقیناً آپ لیں. ایک طرف تو آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پالیسی لیول پر تقریباً اگنور کر کے رکھ دیا ہے, اور منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کچھ فاصلہ بڑھتا گیا ہے. دوسری طرف ہمارے پاس پرانے اتنے اچھے بڑے بینکس ہیں, حبیب بینک ہے, UBL ہے, نیشنل بینک ہے, کیا وہاں کے لوگ اس حد تک قابل نہیں ہے کہ وہ بھی آ کر پالیسی لیول پر کنٹریبیوٹ کریں؟ تو میری گزارش یہ ہوگی ہمارے نئے فائنانس ایڈوائزر صاحب سے کہ آپ جو بتایا گیا ہے ابھی اس پروگرام میں, اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں اور کوشش کریں کہ مور بیلنسڈ ریپرزنٹیشن وی ہیو فرام دا بینکنگ کمیونٹی. ناظرین ہمارا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وہ پوائنٹ جو اہم ترین سوال ہے IMF کے حوالے سے, اس پروگرام کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان پہ, پاکستان کے عوام پر, اس پر بات کرنی ہے, لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, اور ان سے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی IMF پروگرام پر. پاکستان وہ ملک ہے کہ جو بار بار IMF کے پاس جاتا ہے, 13 مرتبہ پہلے ماضی میں جا چکا ہے, ایک اور ہم لوگ پروگرام جو ہے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ ایک تو بار بار جو ہمیں جانا پڑتا ہے, ہم بار بار کہتے ہیں نا مرض کی دوا کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیوں؟ جس طرح کسی انسان کے بدن میں خون کی بے پناہ اہمیت ہے, ہمارے معاشی نظام میں
خون جو ہیں وہ دو چیز ہیں، ایک ہمارے برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹس، اور دوسری طرف ہمارے ریونیوز، خاص طور پہ ٹیکس کے ریونیوز۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم امپورٹ کا لیول جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں، لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے، خاص طور پہ جو امیر طبقہ ہے وہ زیادہ تر امپورٹ آئٹمز کنزیوم کرتا ہے، اس میں تیزی سے ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس اس طرح نہیں بڑھتے، خرچے بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پچھلے 5 سال میں 2 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس طرح کے خرچے جب آپ کریں گے تو ٹیکس ریونیوز ہیو ٹو کیپ پیس، آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کیا، بے تحاشا ایویژن ہے، نان کمپلائنس ہے، تو یہ دو بدن کے جو جیسے خون آپ سمجھیں، ریونیو اور ایکسپورٹس، اس میں پاکستان بری طرح سے اس وقت فیل ہوا ہے، اور اس لیے ہم اگلے دوسرے تیسرے سال آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم پہ پریشر پڑے کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ، ریونیوز بڑھاؤ، اور جب آئی ایم ایف چلے جاتا ہے تو پھر سے ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے یہ فرمایا ہے آپ کی کہانی۔ ہاں اچھا، آپ نے بالکل ابھی پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ جی جو لو اکنامک گروتھ ہوتی ہے، کم معاشی نمو ہوتی ہے، اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں، آپ نے سمجھایا۔ اب جب آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا وہ بھی اسٹیبلائزیشن کے لیے ہوگا، اور وہ بھی جو اقدامات سجیسٹ کرتا ہے وہ جو ہے نا گروتھ کو کمی کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلائزیشن ان کا ایم ہوتا ہے، ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا جاتا ہے، تو اس کے اور زیادہ آپ کے خیال میں منفی اثرات جو ہیں پاکستانی معیشت پہ نہیں ہوں گے، اور عوام پر جو پہلے ہی مطلب بلبلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان پہ مزید اثر نہیں پڑے گا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑے گا، مگر آپ سے میں ایک کاؤنٹر فیکچول سوال ریز کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں بٹ جنرلی۔ سر جواب بھی آپ خود ہی دیں گے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب جواب بھی خود ہی دیجئے گا آپ۔ میں اس کو جواب کوشش کروں گا، خود دوں گا۔ فرض کیجئے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت کی رولنگ پارٹی ہے ان کا پہلے تو سٹانس یہی تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس وقت آپ کو اگلے سال ایکسٹرنل فائنینسنگ یعنی کہ جو پیسے آپ کو کسی طرح سے ریز کرنا ہے وہ منیمم جو ہے وہ 21 ارب ڈالر ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے امپورٹس کو کم بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کا گیپ بہت بڑا رہتا ہے۔ کیا آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جاتے ہیں کہ بہت سے آئٹم کی امپورٹ آپ روک دیں؟ کیا ہمارا امیر طبقہ اس بات پہ تیار ہے کہ گاڑیاں آنا رک جائیں، آپ کے جو اچھے اچھے کنزیومر آئٹم ہیں وہ آنا رک جائیں؟ Are they willing to pay the price؟ دوسری طرف آپ کو ٹیکس ریونیوز بے تحاشا بڑھانا ہے، جو ایویژن ملک میں ہو رہی ہے، کیا ان دا نیشنل انٹرسٹ ہمارے جو ٹیکس ایویڈرز ہیں وہ اس وقت کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ We have failed in mobilizing resources from expatriate Pakistanis. The bond has been a big failure. Exactly. ان حالات میں آپ کو ایک بیل آؤٹ کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ضرورت پڑے گی، اور with all due respects اس گورنمنٹ میں اتنی سیاسی طاقت نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے اسٹرانگ سٹیپس لیں، آلریڈی وہ گھبرا گئے ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے ہیں اور 21 ارب ڈالر آپ کو اٹھانے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ڈیٹ ری پیمنٹ میں ہی 11-12 ارب ڈالر دینے ہیں، کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور آپ نے دوستوں سے تو کافی حد تک ان سے لے بھی لیا ہے، کیا ہر سال آپ کے دوست آپ کو بیل آؤٹ کریں گے؟ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، جبر ہے حالات کا۔ انشور کہ آپ کہیں کسی طرح سے بہت ہی مشکل حالات میں نہ چلے جائیں، جس طرح اس وقت کچھ ہمارے لیٹن امریکن ملک ہیں جو بالکل تقریباً دیوالیے کے قریب جا چکے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، مجبوری بھی ہے، حالات کا جبر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بتائیے کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ ان ممالک نے جنہوں نے آئی ایم ایف پروگرام لیا اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا ترقی کی شاہراہ پر آگئے اور انہوں نے پھر آئی ایم ایف سے قطع تعلق کر لیا؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممالک، مصر کی آپ نے، لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جی پلیز۔ بہترین اگزامپل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر میں جو ملک ہے وہ ہے 91 میں ایک آئی ایم ایف پروگرام لیا انہوں نے، اس کے بعد سے پچھلے تقریباً 27 سال
وہ IMF کے پاس واپس نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2000 کی تہائی میں ایکسپورٹس 6 گنا بڑھایا، اور ریونیوز ان کی پوزیشن یہ کہ 17% ہے GDP کا. ہمارا پچھلی حکومت کی کچھ محنت کی وجہ سے 9-10 سے بڑھ کر 13 تک پہنچا ہے. ایک ملک ہے آپ کے ساتھ ہے، اس سے آپ سیکھیے. اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. فارچونیٹلی وہ ملک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے. درست. 91 کے بعد سے کسی IMF پروگرام میں وہ نہیں گئے. درست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آخری 2 منٹ ہیں اور سوالات تو بے شمار ہیں، لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال، لیکن اس کے لیے آپ کو مختصر جواب دینا پڑے گا کہ جو قرض کا مرض ہے اس سے کوئی نکلنے کی سبیل ہے ہمارے پاس؟ کیا اس کی اسٹریٹجی، اگر آپ 1-2 منٹ میں ہمیں ایکسپلین کر سکیں ڈاکٹر صاحب پلیز. جی. سب سے بڑا اس کا جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں ہے. اب اس سال آپ سوچئے کہ پہلے 8 مہینے میں 350 ارب بورونگ کر چکے ہیں، تقریباً 2 گنا ہے پچھلے سال سے. اور وہ آرام سے اس لیے بورو کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کو گارنٹی کرنا یہ ڈیٹ، اگر وہ واپس نہیں کر پائیں گے تو گورنمنٹ واپس کرے گی. There is no incentive for higher efficiency. نتیجہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہاتھیاں جو ہیں، اب وقت آ گیا یہ ساورن فنڈ وغیرہ آپ چھوڑ دیں. آپ کم از کم سٹیل مل، ایون PI، آپ نے پچھلے IMF پروگرام میں کمٹمنٹ دے دی تھی کہ PI کو پرائیویٹائز کریں گے. Time has come to get rid of these liabilities. آپ اس وقت سرکولر ڈیٹ پبلک سیکٹر پاور سیکٹر میں 1600 ارب. Can you imagine? تو لہٰذا big decisions have to be taken, and I hope our new outstanding finance advisor, a very good economist, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بہت ٹف ڈیسیشنز لیں گے اور پاکستان کو مشکل حالات سے اللہ کے فضل سے نکال دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین جو آخری پیغام ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، معیشت کو دوبارہ پٹری پہ لانے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک نئے ویژن اور نئی سوچ کی بھی ضرورت ہوگی. کیا حفیظ شیخ صاحب وہ کام کر سکیں گے کہ جو اسد عمر صاحب نہیں کر سکے؟ ہماری سب کی جو ہے نیک توقعات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.